اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جو شان اور عظمت عطا کی ہے، اس شان اور مقام کو نہ کوئی اور نبی پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور آپ کی عظمت، آپ کی یہ قدر و منزلت، اس کا اعتراف ہر مخلوق نے کیا ہے۔ ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کی نبوت کے مخاطب جنات بھی رہے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا ہے، اور آپ کی قدر کو، آپ کے مقام کو اور آپ کے شرف کو انہوں نے پہچانا ہے۔ یہ ہم ہیں جو آپ کی شان میں اس قدر غفلت کے مرتکب ہیں، اور باوجود یہ کہنے کے اور یہ اعتراف کرنے کے کہ ہم آپ کے امتی ہیں اور آپ کی اتباع اور اطاعت ہم پر لازم ہے، ان سارے اعترافات کے باوجود اور بار بار اپنی زبان سے آپ کا متبع اور عاشق ہونے کے دعوے کے باوجود بھی ہم وہ مثال وہ پیش کرنے سے قاصر ہیں، اور محبت کے وہ مظاہر پیش کرنے سے قاصر ہیں جو دیگر مخلوقات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن کا اظہار کیا ہے۔ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق فرشتوں کی ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد مکرمون، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے ہیں، اور ان کی گواہی یوں دی لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے دیتا ہے وہ اس سے بال برابر بھی انحراف نہیں کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ تو فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں ہماری کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ پر درود و سلام بھیجنے کے بارے میں بڑی ہی اس میں غفلت ہے، باوجود اس بات کے کہ اس صلاۃ کے بدلے میں ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے پناہ اجر اور فوائد حاصل ہونے والے۔ ان ساری باتوں کے باوجود ہم اس میں بڑی ہی غفلت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اور کم ہی ہیں جو درود پڑھتے ہوں، حالانکہ فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، فرمایا وہ شخص بڑا ہی بخیل ہے۔ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمن میں بڑی باتیں کی ہیں، اور اس کے فوائد کو دیکھیں تو فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، صلاۃ بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم، اس کی ساری فکریں، اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اور آخرت میں کہا تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ مجھ پر صلاۃ اور درود بھیجنے والا ہوگا۔ ان ساری فضیلتوں کے باوجود ہم تو 5 وقت جو اذان ہوتی ہے اور اس اذان کے بعد ہمیں حکم ہے درود پڑھنے کا، ہم تو اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔
بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو بیچارے اذان سنتے ہی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں دیتے، ان کی اپنی باتیں جاری رہتی، اور جب اذان کے دوران ان کی باتیں جاری رہتی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اذان کے بعد پورے اہتمام کے ساتھ درود پڑھتے ہوں اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہوں، دعائے وسیلہ پڑھتے ہوں؟ ممکن ہی نہیں، جبکہ اس قدر عظیم مخلوق ان کے بارے میں اللہ کی گواہی یہ ہے یصلون علی النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ اور آپ کی قدر و منزلت تو یہاں تک بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج جب بیان کیا تو اس میں یہ بات باقاعدہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، ہر آسمان پر جا کر جب دستک دی جاتی تھی تو فرشتے وہاں کے جو ہر آسمان کے دربان فرشتے پوچھتے تھے دستک دینے والا کون ہے؟ جبریل اپنا بتاتے میں جبریل ہوں۔ پھر سوال ہوتا من معک، آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا نظام بڑا محفوظ رکھا ہوا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بغیر اجازت کے ہی اوپر چلا جائے اور دروازے کھلے رہیں ہر وقت؟ ایسا ممکن نہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی فضیلتوں والے اور بڑی سعادت والے وہ لوگ ہیں جن کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے یا کھلتے ہیں، اور یہ آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا یہ سعادت مندی کی علامت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب زمین پر کوئی نیک اور صالح آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو جب اوپر لے کر جایا جاتا ہے تو آسمانوں سے اس کے لیے استقبال کے اور اس کے لیے بشارت کے کلمات کہے جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو پہرے کا نظام ہے، سیکیورٹی کا انتظام ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے اے جبریل آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ تو بغیر کسی لمبے چوڑے تعارف کے صرف اتنا ہی جبریل کہتے تھے میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے تھے۔ آدم علیہ السلام ان سے ملاقات ہوئی، کوئی لمبا تعارف نہیں کروانا پڑا، بتانا نہیں پڑا، جیسے ہی دیکھتے ہیں مرحبا بالابن صالح، صالح بیٹے کو خوش آمدید ہو۔ انبیاء کرام کا آپ کا احترام کرنا باوجود اس کے کہ وہ ان سے پہلے گزر چکے ہیں، عمروں میں ان سے زیادہ گزرے ہیں، پہلے گزرے ہیں، اور وہ بڑے ہیں مقام کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کر رہے ہیں، آپ کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں، جہاں انبیاء کرام کا یہ مقام ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر و منزلت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، تو ہم نے تو ان کا پھر کوئی لحاظ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث جامع ترمذی میں ایک صحابی کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ، میری والدہ مجھے پوچھنے لگیں کتنے دن ہو گئے تمہاری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی؟ کہنے لگے عہدی منذ کذا و کذا، دن بتائے انہیں اتنے دن ہو گئے ہیں، ملاقات نہیں ہو سکی، کیونکہ سارے لوگ مدینہ کی مرکزی بستی میں تو نہیں رہتے تھے، مدینہ کی مرکزی بستی کے علاوہ قریب قریب چھوٹے چھوٹے اور بھی ڈیرے تھے، وہاں بھی لوگ رہتے تھے، تو انہوں نے اپنے اپنے محلوں میں مسجدیں بنائی ہوئی تھیں اور نمازیں وہیں پڑھا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا بھی اسی طرح گھر باہر تھا، وہ بھی دور تھے مسجد نبوی سے، تو کبھی کبھار ایک دن چھوڑ کر ایک دن وہ آیا کرتے تھے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کا گھر بھی مرکزی بستی سے ہٹ کر تھا، تو والدہ نے پوچھ لیا کتنا عرصہ ہو گیا، تو انہوں نے بتایا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں فنالت منی، والدہ نے تو خوب سنا دی مجھے، بڑا ڈانٹا، میں نے کہا مجھے معذرت، اجازت دیں میں ابھی مل کر آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں فوراً نکلا، مغرب کی نماز میں نے وہاں جا کر مسجد نبوی میں ادا کی اور پھر وہیں بیٹھا رہا، عشاء کی نماز بھی وہیں ادا کی، اور کہتے ہیں میں گھر سے نکلتے ہوئے اپنی والدہ سے یہ کہہ کر آیا تھا کہ مجھے اجازت دیں میں ابھی جاتا ہوں، اور میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا
کہ وہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی استغفار کریں، میری گناہوں کی بخشش اور آپ کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی میں درخواست کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتے ہیں جب عشاء کی نماز پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، فتبعتہ، میں بھی آپ کے پیچھے نکل پڑا، سمع صوتی، آپ نے پیچھے آہٹ محسوس کی، کوئی بندہ آ رہا ہے، کہنے لگے کون ہے؟ حذیفہ ہے؟ کہا جی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا نا کہ مسجد میں پہلے تو حذیفہ اتنے دنوں سے نہیں نظر آیا، تو آج آیا ہے تو لگتا ہے اب یہی آیا ہوگا پیچھے ملنے کے لیے۔ کہا جی حذیفہ ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہاری والدہ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی آغاز میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے دعا کر دی، بخشش کی۔ یہ بھی انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں، اپنے کارکنان، ان کے ساتھ ایک محبت کا اظہار ہے۔ ساتھ ہی کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ملک من الملائکہ، ابھی ایک فرشتہ وہ آسمان سے آیا ہے، استأذن ربہ، اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں، کیا مقصد ہے؟ کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر آنا چاہتا ہوں، آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں قدر و منزلت، فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے رہا ہے کہ میں زمین پر جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی اور ساتھ ایک دو بشارتیں بھی دی کہ یہ بھی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں سنا دینا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے کا آپ کی ملاقات کے لیے اس قدر شوق یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے مقام کو پہچانتا ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا یہ شوق ہے؟ اگر ہم اس ملاقات کے شوق میں واقعتاً مخلص ہیں، یقیناً یہ تو ہر بندہ ہی کہے گا کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا واقعتاً ہمارے صرف کہہ دینے سے ہماری یہ تمنا ہمیں حاصل ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو پہلے حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، فرمایا میرے سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں مجھے دیکھا نہیں ہے، وہ بعد میں آئیں گے، لیکن ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش دنیا کا سارا مال جو ان کے پاس ہے وہ سارا خرچ کر کے اگر انہیں میرا دیدار مل جائے تو وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک تو بات یہ ٹھیک ہے کہ ہم اپنا پورا سرمایہ، اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں، پھر مسجد نبوی کی زیارت اور وہاں جا کر نماز پڑھنا، ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کی کوشش، اور وہاں روضہ رسول پر سلام پیش کرنے کی کوشش، اور یہ محبت یہ ہر بندے کی خواہش بھی ہے اور اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق بھی اس کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن یہ تو محدود اور عارضی ملاقات ہے۔ اصل ملاقات کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جس میں ایک صحابی نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، تو آپ نے اسے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے نوافل ادا کرو گے۔ اب آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اچھا کتنے لوگ ہیں مسجد میں کبھی آئے نہیں، نماز کبھی پڑھی نہیں، اور انہیں دیدار ہر روز ہی ہو رہا ہوتا ہے، ہر ہفتے دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کا دیدار کرتے ہیں، لیکن یہ تو کنفرم ہے
کہ جو بیچارہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کا پابند نہیں ہے، اسے کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص بھی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ کی رفاقت چاہتا ہے، اگر اس کی نمازیں نہیں ہیں، اس کے دن بھر کے شیڈول میں نمازوں کے اوقات کو مرتب نہیں رکھا گیا، وہ اپنی مصروفیات میں نماز کا وقت باقاعدہ طے نہیں کرتا ہے، تو وہ یہ بات جان لے کہ وہ اپنے اس دعوے میں یا اپنی خواہش میں وہ جھوٹا ہے، اور اس کی یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تو فرشتہ اللہ کے نبی کی ملاقات کا اگر مشتاق ہے، اور اگر ہم بھی مشتاق ہیں، تو پھر ہمیں وہ راستہ چننا پڑے گا، اس راستے پر چلنا پڑے گا جس راستے سے چل کر ہمارا یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جنات کی بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیا مقام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحقاف میں فرمایا وَإِصْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا۔ اب بھیجا کیسے، وہ لمبا قصہ ہے۔ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں خبریں چرانے کے لیے، جو ہمارے ہاں جس طرح مختلف لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ کا کل کا دن کیسا رہے گا، آپ کا ایک ہفتہ کیسا رہے گا، اگلا مہینہ آپ کا کیسا رہے گا، اور ہم بتائیں گے کہ آپ کو فلاں جگہ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی، ہم بتائیں گے آپ کو یہ سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں ان کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں۔ تو وہ آسمان سے خبریں چرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ان کے لیے ممکن نہیں رہا، اتنا آسان نہیں رہا کہ وہ آسمان سے خبریں چرا سکیں۔ انہوں نے سوچا کہ لگتا ہے وہ خاص واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا وہاں جانا منع کر دیا گیا ہے، ورنہ تو ہم پہلے تو بڑی آسانی سے چلے جایا کرتے تھے۔ اب تلاش کرتے کراتے ایک ان کا گروہ اس طرف آیا، مدینہ منورہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات رات کے وقت ہوئی، جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے ہیں نماز کے دوران۔ انہوں نے قرآن مجید سنا، کہنے لگے انصتوا، چپ ہو جاؤ، غور سے سنو یہ آواز کیا آ رہی ہے۔ وہ لوگ جنات ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہی سخت دل اور بڑے ہی کریہ اور بڑے شدت والے وہ ہوتے ہیں، یہ اس مخلوق کی بات ہے۔ قرآن سنتے ہیں اور آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، انصتوا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، خاموشی سے سنو۔ آج ہم تو قرآن کو خاموشی سے سننے والے ہے ہی نہیں، ہم تو قرآن کو توجہ سے نہیں سنتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے پہلی دفعہ ہی قرآن سنا ہے، ایک ہی دفعہ قرآن سن کر وہ ایمان لے آئے، اور واپس اپنی قوم کی طرف جب گئے تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، اس کے مضامین وہ بالکل ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو ہم تو وہ سن کر اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم تم بھی اللہ کے اس داعی اور اس پیغمبر کی بات کو قبول کر لو، اور اگر نہیں مانو گے ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز، جو شخص بھی اللہ کے نبی کی بات کو قبول نہیں کرے گا تو اس دنیا میں اور آخرت میں اس کا کوئی حال نہیں ہے، اس کا کوئی غمخوار اور مددگار نہیں ہوگا۔ اب جنوں جیسی مخلوق ایک ہی دفعہ قرآن سنتی ہے اور ان کے اندر کس قدر تبدیلی آتی ہے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچان لیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے آسمان کا پہرا سخت کر دیا گیا۔ اور ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین سنتے ہیں۔ انصتوا کا ایک معنی تو یہ نا خاموش ہو جاؤ، یہ معنی بھی ہے کہ جب اللہ کی اور اس کے نبی کی بات ہم تک پہنچ جائے اس کو ہم فوراً قبول کر لیں،
اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو پیش کرنا کہ فلاں نے یوں کہا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، آخر اسے بھی تو کوئی علم ہوگا نا۔ بھئی اللہ کے نبی کی بات سننے کے بعد کسی اور کا قول پیش کرنا، کسی اور کا عمل پیش کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی بات کو سن کر خاموش نہیں رہے، آپ نے تو مقابلہ شروع کر دیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شخص جنوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ جنات اپنی سختی قلبی کے باوجود وہ تو اللہ کے نبی کی بات سنتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، اور یہ شخص اللہ کے نبی کی بات کو سنتا ہے اور آگے مجادلہ کرتا ہے، مباحثہ کرنے پڑ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کی بات کو رد کرنے کے لیے کئی طرح کے ہیلے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ شخص بھی وہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا ہے۔ اچھا، یہ تو جانداروں کی بات ہے۔ جمادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے۔ پہاڑوں کی بات، پتھروں کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر ہیں، حرا جس کے بارے میں غار حرا یاد ہے سب کو، تو حرا پہاڑ پر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ موجود ہیں اس پہاڑ پر۔ فتحرک حراء، حرا پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، وہ لرز پڑا۔ کس وجہ سے لرزا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ خوشی سے جھوما ہے یا خوف سے لرزا ہے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں میرے اوپر کھڑی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب برجلہ، پاؤں کی ایک ٹھوکر ماری اس کو اور کہا اسکن حراء، اے حرا پہاڑ رک جاؤ۔ فوراً وہ ساکن ہو گئے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور شہید تجھ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جتنے باقی جو تھے وہ سارے شہید ہوئے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تک، یہ سارے شہید۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو صرف اتنا ہی کہا ہے اسکن، ٹھہر جاؤ، اپنی حرکت ختم کر دو۔ وہ پہاڑ رک گیا۔ اس کے دل میں احترام ہے، مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم احادیث سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے اجازت نامے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک ہماری جان اس سے چھوٹ سکتی ہے۔ وہ جو فقہ کے اصول بنائے گئے تھے چیزوں کو ترتیب لگانے کے لیے، انہیں مرتب کرنے کے لیے، احکام کی اور مسائل کی درجہ بندی کرنے کے لیے، ہم نے انہی اصولوں کو اعمال سے جان چھڑانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ یہ فرض ہے، یہ نفل ہے، یہ نہ بھی ہو تو خیر ہے، یہ سنت ہے نہ بھی ہو تو خیر ہے، یہ فرض ہیں۔ اچھا پھر فرضوں کی پابندی بھی جس قدر ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں خوب اندازہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا فرمان اور آپ کی حدیث، اس کا مقام یہ ہے، اس کی قدر یہ ہے کہ جب وہ سن لی جائے پھر اس کے بعد ہمارا اپنا اختیار باقی نہیں رہنا چاہیے۔ احد پہاڑ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ احد پہاڑ ہے یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے احد پہاڑ اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اس پہاڑ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں کیسی محبت ہے، اس محبت کا معیار کیا ہے، اس کی قدر و منزلت ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کے فرمان کا اس کا مقام، وہ ہمارے ہاں ہماری اپنی خواہشات سے بڑھ کر ہے یا پیچھے ہے؟ کیونکہ جب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ لائق احترام ہے۔ ایک تو یہ ہماری طرف سے ہے نا کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہماری جانوں سے مقدم ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا جاتا، اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا تو آپ پوچھتے
حال تارا کا وفا ان لدینہ، کیا اس نے پیچھے کو اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو سکے؟ بتایا جاتا کہ ہاں جی اتنا مال ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر کہا جاتا نہیں تو کہا پھر خود پڑھ لو۔ فلما فتح اللہ الفتوح، جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات دے دی، مال و دولت کی کثرت ہو گئی، بیت المال میں مال جمع ہونا شروع ہو گیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میری ذات میں ہر مومن کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ اس کا خیر خواہ ہوں۔ اب آج کے بعد جو کوئی شخص فوت ہوگا اس کے ذمہ قرض ہوا تو وہ میں ادا کروں گا۔ من ترک ضیاعا او دینا او عیالا فالی، جو شخص آج کے بعد اہل و عیال چھوڑ کر فوت ہو گیا اور ان کے پاس مال نہیں ہے، یا کوئی شخص کوئی ایسا حق اپنے اوپر چھوڑ کر گیا ہے جس کی ادائیگی لازم ہے تو وہ ادائیگی میں کروں گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لوگوں کے لیے اس حد تک سوچتے ہیں کہ ان کے قرضے اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور یہ امتی اس کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا حکم اور آپ کے احکامات یا آپ کے اعمال ان کی حیثیت کیا ہے وہ ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، درختوں کی بات کرتے ہیں، آپ ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک خاتون کہنے لگی اللہ کے نبی، میرا غلام بڑا ماہر بڑھئی ہے، لکڑی کا کام بہت اچھا کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ لیے ممبر بنوا دیں۔ کہا اگر چاہو تو بنوا دو۔ اس خاتون نے اپنے غلام سے کہہ کر ممبر بنوایا بڑی اچھی لکڑی کا اور مسجد میں رکھوا دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں منظر سارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے اس ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے بات شروع کی، وہ جو تنا ہے صاحت النخلہ، اس کھجور کے خشک تنے سے رونے کی آواز آنے لگ پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اس کو دلاسا دینے لگے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ کما یسکت الصبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح تھپکیاں دے رہے ہیں جس طرح کسی بچے کو چپ کروانے کے لیے تھپکیاں دی جاتی ہیں۔ حتی استقرت، یہاں تک کہ وہ تنا اسے کچھ قرار آ گیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھجور کا تنا، خشک تنا، اس بات پر رویا ہے کہ پہلے یہ نصیحت سنا کرتا تھا، اس کے پاس کھڑے ہو کر میں نصیحت کی باتیں کیا کرتا تھا، اور آج میں اس سے دور ہو گیا ہوں، یہ ان نصیحت کی باتوں سے محرومی پر رو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، کھجور کا خشک تنا وہ تو اس بات پر پریشان ہے کہ میں محروم ہو گیا ان باتوں سے، ان آیات سے، ان احادیث سے، ان فرامین سے جو اللہ کے نبی پہلے میرے ساتھ ٹیک لگا کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اور آج کوئی شخص، اس کو پرواہ کوئی نہیں میرا گھر مسجد کے قریب ہے کہ دور ہے، کسی کا گھر مسجد کے قریب ہے، وہ کہیں دور چلا گیا، مسجد سے دور اپنا گھر لے لیتا ہے، وہاں اس کے پاس مسجد نہیں ہے، اسے تو کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی۔ یہاں وہ کھجور کا تنا رو پڑا اس بات پر کہ میں نصیحت سے محروم ہو گیا ہوں، اور یہاں ایک انسان ہے جیتا جاگتا ہے اور اسے اس بات پر کوئی فکر نہیں ہو رہی کہ میرے پورے محلے میں، میرے پورے علاقے میں مسجد کوئی نہیں ہے، نہ اس کے پاس مسجد ہے اور نہ مسجد بنانے کی وہ فکر کر رہا ہے۔ وہ محروم ہے، نمازوں سے محروم ہے، کیسے نمازیں پڑھتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہت کوشش کرے گا شاید وہ اپنی زندگی میں وہ نمازوں کی پابندی کر لے، اس کے بعد اس کے بچے کیا کریں گے، وہ کہاں نمازیں پڑھیں گے، ان کی اخلاقی حالت کیسے سنورے گی، ان کی نمازیں سنت کے مطابق رہیں گی یا نہیں رہیں گی، اس سے اس کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ جبکہ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر نمازوں کی کیفیت درست نہیں ہے، جہاں پر سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، آہستہ آہستہ
اگلی نسل وہ بالکل سنت والی نماز سے بالکل محروم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ بھی غیر مسنون نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فکر ہی کوئی نہیں۔ کھجور کا تنا تو محرومی پر رو رہا ہے، لیکن اس انسان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت دوسری مخلوقات کے ہاں، اور اس کے مقابلے میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر کی ہے، کیا مقام ہم نے آپ کو اور آپ کے فرامین کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔